السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں سے جو فارغ ہو گئے وہ آگے تشریف لائے، باہر جو حضرات اگر ہو گئے وضو سے فارغ ہونے والے وہ آگے آگے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی جان کو اور مال کو جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ جان اور یہ مال ہماری نہیں ہے، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے تمہاری جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ تمہاری نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے پاس میں امانت کے طور پر دے رہے ہیں۔ ایک تو پیدا اللہ نے کیا، استصاب اسی کا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جو چیز دنیا کا ضابطہ ہے، جو چیز انسان خرید لیتا ہے وہ خریدنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ ہماری اور جان اور مال کو جو خریدا ہے وہ اللہ نے خریدا ہے۔ اس کا خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ نے خرید لیا ہے تو یہ جان اور مال اللہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو جنت ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جنت اللہ کی، اللہ کے پاس ہے، اور جان مال ہمارے پاس ہے۔ سودا کیسا ہوا؟ تو کہا کہ ہم نے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہ جان اور یہ مال ہم تمہارے پاس میں امانت کے طور پر دے رہے ہیں۔ اس جان اور مال کا صحیح استعمال کر کے آئے گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر اس جان اور مال کو تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کیا، جہاں وہ چاہتا تھا وہاں نہیں لگایا، نہ جان کو لگائے نہ مال کو لگائے، تو یا تو کوئی یہ سودا نہیں ہوگا، یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب جب جان اور مال ہماری نہیں اللہ کی ہے، ہم دنیا کے اندر جو ہے تو پھر اب کیا کریں؟ امانت کے طور پر جو تو ہم یہاں پر دے کے بھیجے گئے ہیں، تو ہماری یہاں مرضی نہیں چلے گی، ہماری اپنی چاہت یہاں نہیں پوری ہوگی۔ دل میں جو خیال آ رہا ہے کھانے کا، دل میں جو خیال آ رہا ہے پینے کا، دل میں جو خیال آ رہا ہے سونے کا، دل میں جو خیال آ رہا ہے لباس کا، دل میں جو خیال آ رہا ہے مکان میں رہنے کا، اور دل میں جو خیال آ رہا ہے اور دنیا کے اندر جو بہت ساری چیزوں کے خواہشات کا، وہ سب کی سب چیزوں کے اندر میری مرضی نہیں چلے گی۔ نہ میرا کھانا میری مرضی پر، نہ میرا پینا میری مرضی پر، نہ جینا میری مرضی پر، نہ مرنا میری مرضی پر۔ یہ چلے گی تو اس میں اللہ کی مرضی چلے گی، اس میں اللہ کا حکم چلے گا، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ چلے گا، کیونکہ ہم یہاں پر دنیا کے اندر قیدی کی بطور قیدی بن کر آئے ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے جیل کھانا ہے، یہاں ہم قیدی کی طرح آئے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی جرم کی وجہ سے جیل میں جب جاتا ہے، 2 5 سال 10 سال 20 سال جب وہ جیل میں جاتا ہے، وہاں کھانا بھی ملتا، پینا بھی ملتا، لباس بھی ملتا، سونے کو بھی ملتا، رہنے کو بھی ملتا، کھانے کو ملتا۔ ملتا کہ نہیں ملتا؟ بولو، ملتا، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملتا۔ کھانا ملے گا لیکن تیری مرضی کے مطابق نہیں، پینا ملے گا، سونا ملے گا، لباس ملے گا، سب چیز ملے گی، لیکن کیا تیری مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ تو یہاں پر بطور قیدی بن کر آیا ہے، اس لیے تیری مرضی نہیں چلے گی۔ اس وقت تک تیری مرضی نہیں چلے گی جب تک تو یہاں پر جیل میں قید ہے،
ہاں اس جیل سے تو آزاد ہو جا، آزاد ہونے کے بعد جہاں چاہے چلے جا، جو کھانا ہے کھا لے، جو پینا ہے پی لے، جو مکان میں جانا رہنا ہے رہ لے، جو کچھ کرنا ہے وہ سب ہوگا، پر کب ہوگا؟ جیل سے آزاد ہونے کے بعد ہوگا، جیل میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر مہمان بن کر نہیں آیا ہے، یہاں پر قیدی بن کر آیا ہے، یہاں پر جرم کر کے آیا ہے، یہاں پر سزا بھگتنے کے لیے آیا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے۔ اب ہم دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ دنیا بطور جیل خانہ ہے ہمارے لیے، اور ہم یہاں کیا بولے اس جیل خانے میں میرا مکان اچھے سے اچھا ہو، اس کا کھانا اچھے سے اچھا ہو، اس کا لباس مہنگے سے مہنگا ہو، اس کے مکان بہت زیادہ عالی شان ہو، اس کی چاہت میں لگے ہیں، اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں، میرا مکان اچھا ہو جائے، لوگ اس کی تعریف کرے، لوگ کہیں کہ مکان بنانا ہے تو ویسا بناؤ جیسا اس نے بنایا ہے۔ کمپٹیشن چل رہا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ ہم یہاں پر بطور قیدی بن کر آئے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ دیکھو مکان رہنے کی ضرورت تھی، اللہ نے دے دیا، چاہے خود کا دو یا کرائے کا دو، جھوپڑا دو یا محل دو، اس نے دے دیا، اس کی مرضی کے مطابق دیا ہے، لباس اس نے دیا ہے، کھانا وہ دے رہا ہے، پانی وہ دے رہا ہے، لباس وہ دے رہا ہے، ساری چیزیں اس نے دے دیا ہے، لیکن جس حالت میں ہم کو دیا ہے جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری کر۔ یہ پیچھے والے بچے تھوڑا آگے آ جاؤ، ادھر ادھر آگے بات چلو نہیں، آ جاؤ، ٹیکا چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا آگے آؤ، یہاں بات چالو، ہمارا گلا سکرا، تم باتیں کر رہے آپس میں، درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بھائی، سمجھ میں آئے؟ ہماری مرضی نہیں چلے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کے میں آیا ہوں۔ جو دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے ہیں، میرے خواہشات اس کے تابع، میری ہر مرضی اس کے تابع، میرا ہر جو دل کی تمنا ہے وہ سب اس کے تابع۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم مومن ہیں، ہماری زندگی صحیح رخ پہ گزر رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے لیکن نبی کے اللہ کے حکم کے خلاف، پانی پی رہے ان کے طریقوں کے خلاف، کما رہے ہیں تو اس میں طریقوں کے خلاف، شادیاں ہو رہی ہے تو طریقوں کے خلاف، تو یاد رکھو زندگی گزر رہی ہے، یہی زندگی ہمارے لیے حجت بنے گی، یہی زندگی آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی، یہی زندگی کا منمانی کرنا جہنم میں لے آنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، جینے کو آئے گی دنیا میں کیا کے لیے آئے؟ بولو، مرنے کے لیے آئے، کیا کے لیے آئے؟ بولتے نہیں، بولو کیوں نہیں مر رہے؟ پھر کیوں نہیں مر رہے؟ جاؤ جلدی جلدی، اس لیے نہیں جا رہے، ہماری موت کا وقت ہمارے پیدا کرنے والے نے متعین کر دیا ہے۔ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک بات، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، ایک پل برابر بھی گنجائش نہیں ہے جب تک کیا کرنے کا؟ اٹھا چما کھیلو، کیرم بورڈ کھیلو، موبائل میں آ کے یوٹیوب اور اس کے بعد میں فیس بک اور لائیو جو سب کر، اس کیا سے آئے دن کیا نہیں کر رہا ہے یہ مسلمان؟ جو نہیں کرنا وہ سب کر رہا ہے، اور پھر اس کا نام آدھار کارڈ میں مسلمان، الیکشن کارڈ میں مسلمان، پین کارڈ میں مسلمان، دنیا کے گورنمنٹ کے کھاتے میں مسلمان ہے۔ خدا کرے کہ آپ کا اور میرا نام اللہ کی فہرست میں مسلمان بن جائے، آمین۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ کس کی فہرست میں نام ہے؟ اس کی فہرست میں نام ہے جو خود فنا ہونے والا ہے، جس کی حکومت رہے گی نہ حکومت رہنے والا رہے گا، لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کرے اس کی فہرست میں ہمارا نام مسلمان بن جائے۔ آج ہمارا نام مسلمان آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری اپنی مرضی جو ہے وہ اس پہ ہم گزار۔ ایک اللہ والوں نے بازار سے غلام خرید کر لائے، پہلے زمانے میں غلام بکتے تھے، اس کو خرید کر لائے، اس سے پوچھے، خریدنے کے بعد اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ تو بولے جو آپ رکھے۔ بولے تیرا کام کیا ہے؟ بولے جو حکم دیں گے۔ کہ تیرا بھی کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے کہ اس کی فکر کروں؟ کہنے لگے آقا کے سامنے غلام کی خواہش کیا چیز ہوتی ہے؟ جو تمہاری خواہش ہے میرا وہی حکم ہے۔ کہنے لگے ہو تو نے تو مجھے اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ میں ادب کرنا سکھا دیا، جب تو میرا غلام ہے میں تیرا آقا ہوں، اتنی تابع داری تو کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا میں غلام ہوں تو اس کی تابع داری مجھے کرنا ہی نہیں کرنا ہے، تو نے تو مجھے ادب کرنا سکھا دیا۔
نہ میرا نام میری مرضی سے، نہ میرا کام میری مرضی سے، نہ میرا کھانا پینا میری مرضی سے، اور نہ میرے دنیا میں جینا مرنا میری مرضی سے۔ میں آیا تھا تو دنیا میں میری مرضی سے نہیں، اور جب جس دن میں جاؤں گا دنیا سے اس دن میری مرضی نہیں رہے۔ اب جب ہم آئے تھے جب اس میں مرضی نہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے اس میں مرضی نہیں، تو اس درمیان میں آنے اور جانے کے بیچ کی زندگی میں کیوں مرضی چلا رہے؟ کیوں من کی چاہت پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کو سمجھو، زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے، یہ ایک وقتی طور پر اللہ نے دیا ہے، ایک بار ملنے والی ہے، اس کے بعد جب چلے گئی تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ بہترین موقع اللہ نے دیا، زندگی غفلتوں میں گزر گئی، بچوں کا بچپنا چلا گیا، جوانوں کی جوانی چلے گئی، بوڑھوں کا بڑھاپا چلا گیا، پھر بھی یہ زندہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج وقت ہے کہ یہ توبہ کر لیں۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ حالات بدل دے، بیماریوں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ہٹا دے۔ جب اللہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ بھی تو مجھ سے کچھ کہہ رہے ہوں گے نا۔ اذان ہوئی تو نماز کو مجھ جاؤ بولیں گے، ارے جب میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ بھی تو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ سے کسی کی امید رکھتا ہوں میں، اللہ بھی تو مجھ سے کچھ امید رکھتے ہیں نا۔ اللہ ہمارا محتاج ہے عبادتوں کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے۔ یہ زندگی بار بار ملنے والے نہیں ہیں، بہت غنیمت زندگی ہے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے سب سے بہترین زندگی۔ آج سب کچھ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، لیکن جو کرنا چاہے اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں، اور جو خود ہی نہ چاہے اس کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی ہماری یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دن نکلے، اپنے کام میں لگ گئے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے کہ تیرے اذان ہوگی کاروبار کی، جا۔ دکان والی کی اذان الگ ہو رہی، کاروبار والے کی الگ ہو رہی، مستری کی الگ ہو رہی، اور رکشے والوں کی الگ ہو رہی، اور دوسرے اور لوگوں کی ہوتی ہے۔ سب اپنی اپنی فکروں سے برابر جا رہے ہیں، سارے آدمی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ دن نکلا، کام پہ لگ گئے، شام ہوئی، تھک کے آئے تو کہاں جا رہے؟ روڈ پہ پڑ جاتے۔ کہاں پڑے ہوئے؟ آ کے لمبے لاڑ، اور جو مت بولو بہت تھک گیا میں آج، بہت دکھ رہا میرا۔ کیا کرا؟ 100 200 400 500 روپے کمانے کے لیے دن بھر محنت کر، تھک گیا میں اب کچھ بھی مت بولو میرے کو۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ رات کو جو فکر لے کے سویا تھا صبح کام پہ جانا ہے، وہ فکر لے کے اٹھا اور دن بھر کام کرا، محنت کیا، اور شام ہوئی واپس آیا اور پھر سو گیا، اور سو کے اٹھا تو پھر وہی فکر، اور اٹھا تو پھر وہی فکر لے کے اٹھ گیا، اور جب سویا تو وہی فکر کے ساتھ سویا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی ہماری تمام ہوتی ہے۔ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی زندگی تمام؟ کدھر چلا گیا اتنا بڑا حصہ زندگی کا؟ کہاں گزارے ہم نے؟ جب اللہ سوال کرے بتا، جوانی دیا تھا کہاں لگایا، عمر دیا تھا کہاں لگایا، اور کہاں سے کمایا تھا کہاں پر خرچ کرا، اور میں نے تجھے جو علم دیا تھا اس میں کیا عمل کیا؟ جب تک یہ 5 سوال کوئی بندہ جواب نہ دیتے، حشر کے میدان میں اگر وہ اٹھنا چاہے، اگر قدم بڑھانا چاہے، اس کے قدم نہیں بڑھیں گے، اس کے قدم جو تو گڑ جائیں گے، اس کی کمر تختے کی طرح ہو جائیں گی، اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا۔ ہم جمعے کو سجدہ سمجھ لے رہے ہیں، جمعے کا سجدہ ہو گیا تو یہ سجدہ ہمارا 8 دن کیسے مکمل ہو گیا؟ ایسا ہے، ہر اذان کے لیے بلائی جا رہا ہے، نماز کے لیے، آؤ آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الصلاۃ، اور میں کہ دکان کو چلا۔ اللہ ہم سے کہ فرما دے، نہ کھانے کو منع ہے، نہ کمانے کو منع ہے، نہ شادی کرنے کو، کیا کیا کرتے کرو، ایک کرے 4 کرو، مگر اس کا بھی تو حق ہے، اپنا بھی تو حق ہے۔ اس کو بھی سمجھا کہ تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی، میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کوٹھڑی کس کی ہے، یہ سرائے کس کا ہے؟ سرائے وہ تو جو مسافر آتے ہیں ان کو ٹھہرنے کی جگہ، مسافر آتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے، دن نکلا چلے کہ دوسرا آتا چلا، تیسرا آگے چلا، پہلا چلا دوسرا آتے رہتا تھا، وہ سرائے۔ ایک بڑا بنگلہ خوبصورت ہے کہ بولے سرائے کس کا ہے؟ بولے مسلمان کے بات کرو، بولے سرائے دکھ رہا، بولے ہاں یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے۔ اچھا تمہاری کوٹھی ہے یہ؟ بولے ہاں۔ بولے اس سے پہلے اس میں کون رہتا؟ بولے میرے ماں باپ۔ بولے اس سے پہلے کون تھے؟ بولے ان کے ماں باپ، اور اس سے پہلے ان کے ماں باپ۔ اب تیرے بعد یہاں کون رہیں گا؟ بولے ہماری اولادیں۔ ان کے بعد کون رہیں گا؟ بولے ان کی اولادیں۔ تو پھر سرائے نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوچو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اپنی زندگی کا جائزہ لو، جو ہوگا اس کو بھول جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔
آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، دین پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کماتے 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 دنیا والے بھی نہیں بنے۔ بتاؤ کس کی پراپرٹی کتنی ہے، کتنی دھن دولت کے مالک ہے، کتنی پراپرٹی کے مالک ہے، کتنی کھیتی باڑی ہے، اور ہے تو پھر کیا ساتھ میں جانے والی ہے؟ دنیا کی محنت کرتے کرتے دنیا کے مالک بھی نہیں بنے تو آخرت کے مالک کب بنیں گے؟ سوچو ہم کیا جائے۔ آہستہ 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 ہمارا رات اور ہمارا دن، ہمارے گھنٹے اور ہمارے منٹ اور ہمارے سیکنڈ اور ہمارے لمحے اور ہمارے ہفتے اور مہینے ہم کو ہماری موت کی طرف آہستہ 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 ڈھکیل رہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک وقت آئے گا اس کے ایام، اس کی مدت، اس کی ٹائمنگ، اس کی زندگی، اس کے اوقات ختم ہو جائیں گے، اس کے نام کا اعلان ہو جائے گا۔ ایک ضروری اعلان سنیے، کیا ہوا؟ گئے۔ کتوں کا سنے اپنے میں اس مائک میں سے؟ کرے گے نہیں کرے مولانا صاحب؟ کتوں کرے؟ کوئی ایک آئیں گا جو میرا بھی نام کا اعلان کرے گا۔ ایک ضروری اعلان سنو، ان کے جن کا اعلان ہو گیا ان کے پاس وقت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں، نہ توبہ کا ٹائم ہے، نہ اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ کا نام لینے کا ٹائم ہے۔ لیکن تم اور میں اور اس دھرتی پہ جینے والا دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، اس کے پاس ٹائم ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ اپنے رخ کو صحیح کر سکتا ہے۔ آج اللہ معاف فرما، آج ہمارا رخ غلط ہو گیا۔ رخ صحیح منزل اپنی آسان، اور رخ غلط اپنی منزل ختم۔ آخری بات ہے، اپنے رخ کو صحیح کر لو۔ رخ اگر صحیح نہیں رہا اور چلنا شروع کر دیں گے تو وہ رخ ہم کو ہماری منزل سے ہٹا دے گا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک آدمی تھا، شراب پینے جاتا تھا۔ شراب پینے جب جاتا تھا، سائیکل کا منہ ادھر رکھتا تھا جدھر اس کا گھر رہتا تھا۔ سن رہے سب؟ سائیکل کا منہ کدھر؟ بولو، جدھر اس کا گھر رہتا تھا۔ آنا سائیکل کا منہ ادھر رکھنا جدھر گھر ہے، اندر جانا، پینا، سائیکل پہ بیٹھا، پیڈل مارا کے سیدھا گھر کو۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچویں دن یہ اندر گیا، بچوں نے دیکھ کے سائیکل کا منہ ادھر کر دیا، ادھر منہ تھا ادھر منہ کر دیے۔ آیا بیٹھا، پیڈل مارو، ادھر نکل گیا۔ گھر کدھر ہے؟ ارے بولو، ادھر۔ اور نکل گیا کدھر؟ رخ بدل گیا۔ چلا 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 پوری رات چلتا رہا۔ گھر آئیں گے کیا؟ صبح دن نکلے بعد 4 بجے کے ٹائم میں وہ نل والے آتے، ہینڈل سے وال کھولتے، وال نل کا وہ گھما کے ہینڈل کھول رہا۔ او ہو، اب میرے سمجھ میں آیا کہ میں گھر کو کیوں نہیں پہنچا۔ ارے بولے میں رات بھر سے گھوم رہا ہوں، بولے گیا اس کے نزدیک، ایک کن پٹی میں زور سے مارا، میں رات بھر سے گھوم رہا ہوں، اور میں جو تو میرا ابھی تک گھر نہیں آیا، تو یہاں پر میں گھوم رہا ہوں، تو سڑک گھما رہا۔ بولو سڑک گھمانا تھا کیا؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ہماری تمام ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ نیتیں کرو بدلنے کی، جو ہوگا اس کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اہل عیال کی فکر کرو، اپنے گلی محلے بستی والوں کی، سارے عالم کے انسانوں کی فکر کرے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا کیسا ہے۔ کریں گے سب ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سے کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جو سنتیں پڑھ لیے ہوں گے تو آگے سب پہ آ جاؤ، اور جو باقی ہے تو پڑھ لو، پھر اس کا جماعت کھڑی ہوگی ان شاء اللہ۔